السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن خوش نصیبوں کے مقدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سال حج کی سعادت لکھی ہے، وہ خواہ گورنمنٹ کی ترتیب سے جا رہے ہیں یا پرائیویٹ ترتیب سے جا رہے ہیں، سب حضرات کو بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب حضرات کے اس مبارک سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور آسان بھی فرمائے۔ اس سال جو حج کی سعادت حاصل فرمانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، سب حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ حج سیکھ کر جانا ہے انشاءاللہ۔ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اگر اس فرض حج میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو وہ زندگی بھر پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک آپ سب حضرات کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے، لیکن بعد میں جب آپ جائیں گے وہ آپ کا نفلی حج ہوگا، وہ فرض حج نہیں ہوگا۔ فرض حج والی کمی نفلی حج کے ذریعے پوری نہیں ہو سکتی، وہ زندگی بھر کے لیے کمی رہ جائے گی۔ اس لیے سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ حج سیکھ کر جائیں اور ابھی سے حج کی تیاری شروع فرما دیں۔ حج کی تیاریوں کے بعد میں دو طرح کی تیاری ہے، روحانی تیاری اور جسمانی تیاری۔ جسمانی تیاری تو یہ ہے کہ ہم روزانہ اہتمام فرمائیں واک کرنے کا، روزانہ اہتمام فرمائیں پیدل چلنے کا، روزانہ کے اعتبار سے وقت بڑھاتے جائیں، مثلاً 15 منٹ، 20 منٹ، پھر آدھا گھنٹہ، پھر پونا گھنٹہ، پھر 1 گھنٹہ، پھر سوا گھنٹہ، پھر 1.5 گھنٹہ، کم از کم اس دورانیوں کو 2 گھنٹے تک لے جائیں۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا چلیں، تھوڑا تھوڑا چلیں، اور ایسے جوتے پہن کے جائیں جو حج کے ایام میں بھی پھر آسانی سے آپ پہن سکیں۔ ایک تو یہ جسمانی تیاری ہے، واک کرنے کا اہتمام فرمائیں، اور مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کا اہتمام ہو۔ ہماری یہ عادت نہیں ہے بالکل کہ ہم مسجد میں زیادہ دیر بیٹھ سکیں، دکان پہ بیٹھ سکتے ہیں، بازار میں بیٹھ سکتے ہیں، دفتر میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں بالکل نہیں بیٹھ سکتے، یہ عادت نہیں ہے۔ تو مسجد میں بیٹھنے کی بھی ترتیب بنائیں تاکہ یہاں پھر مسجد حرام یعنی بیت اللہ اور مسجد نبوی شریف مدینہ طیبہ میں زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا گزرے۔ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ کی مساجد میں زیادہ دیر بیٹھنا ہو، زیادہ وقت بیٹھنا ہو، تو اس کے لیے یہ بھی اہتمام ہو ابھی سے کہ زیادہ دیر مسجدوں میں بیٹھنے کی ترتیب ہو۔ نماز سے پہلے جائیں اور نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کی ترتیب اور معمولات شامل فرما لیں۔ اور روحانی تیاری یہ ہے کہ کچھ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، 1.25 دفعہ ہو کم از کم، اسی طرح 1.25 دفعہ درود پاک۔ جب آپ مکہ مکرمہ آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عرض کرنے کہ میں نے جو 1.25 دفعہ کلمہ پڑھا ہے، اے اللہ میں آپ کی مخلوق کو ہدیہ کرتا ہوں، اپنی ساری مخلوق کے حق میں میرے اس ہدیے کو قبول فرما اور اس کی برکت سے سارے مرحومین کی بخشش فرما۔ اور مدینہ طیبہ آئیں گے، کل درود پاک پڑھا ہوا ہوگا، تو یہ 2 تیاریاں بھی آپ نے فرما لینی ہے انشاءاللہ۔ یہ جسمانی تیاری بھی ضروری ہے اور جو روحانی تیاری ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ، اور انشاءاللہ عید الفطر کے بعد، رمضان المبارک اور عید الفطر جیسے ختم ہوگی عید، اس کے بعد جو پہلی اتوار آئے گی انشاءاللہ، ہر اتوار کو صبح 9 بجے جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر فقیرنی گیٹ، وہاں انشاءاللہ صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک انشاءاللہ حجاج کرام کے لیے تربیتی اجتماع ہوا کرے گا۔ جتنے اتوار، تقریباً 4-5 اتوار آئیں گی حج کی پروازیں شروع ہونے سے پہلے، انشاءاللہ جتنی اتواریں آئیں گی اتنے اجتماعات ہوں گے۔ علماء کرام اور معلمات کی زیر نگرانی مستند علماء، وہ علماء جنہوں نے حج کیے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ تربیت فرمائیں گے۔ اور جو بنات کا شعبہ ہے، لڑکیوں کا شعبہ ہے، عورتیں ہیں جو حج پہ جانے والی، ان کے لیے جو ہمارا مدرسہ ہے بنات کا، جامعہ فاطمۃ السیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر فقیرنی دروازہ، تو انشاءاللہ مستورات کے لیے بھی وہاں انتظام ہوگا اور ان کی تربیت کے حوالے سے، اور مرد حضرات کے لیے بھی مسجد کے اندر انتظام ہوگا مرد حضرات کی تربیت کے حوالے سے۔ اور انشاءاللہ جو حج کے معلومات کے متعلق انشاءاللہ جو ترتیب کتابیں ہیں وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، پمفلٹ، رسائل، حج کی کتابیں وغیرہ، وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ حج کے مسائل اور حج کا مکمل طریقہ بھی عرض کیا جائے گا، اور حج کی جو قربانی ہے اس بارے میں بھی انشاءاللہ پوری تفصیل آپ کو بتائی جائے گی، حج کے سارے احکامات۔ اس لیے ابھی سے ساتھی انشاءاللہ اس کی فکر فرمائیں، اور تیاریوں کے اعتبار سے جسمانی تیاری، روحانی تیاری، اس کا بھی ابھی سے اہتمام فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، ہم سب کے اللہ پاک اس مبارک سفر کو آسان بھی فرمائے
اور قبول بھی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔